السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل آفٹر لانگ ٹائم۔ یہ ہے جی مارننگ ٹائم کا ولاگ، اور ابھی میں کرنے لگی تھی کلیننگ۔ سب سے پہلے میں نے ناشتہ کیا، ناشتے کے بعد میں نے کلیننگ سٹارٹ کی، اور آج میں نے بیڈ شیٹ چینج کرنی تھی، اور میں نے کہا چلیں آج میں ولاگ بھی بنا لیتی ہوں۔ اور ایکچولی نا کافی دنوں سے، سب سے پہلے تو میں اپنے ساری ہی مائی یوٹیوب فیملی میں آپ سے اپولوجائز کروں گی اس وجہ سے کہ میں اتنے دنوں سے ولاگ نہیں بنا رہی۔ اس کی ریزن یہ تھی، ایک تو نہیں تھی، خیر بہت ساری ریزن تھی جو میں آپ کے ساتھ آگے جا کے شیئر کروں گی۔ ابھی میں نے سب سے پہلے بیڈ شیٹ جھاڑ لی تھی، اور بیڈ شیٹ میں نے چینج کر لی تھی، دوسری بیڈ شیٹ میں نے ڈالی ہے، اور یہ والی بیڈ شیٹ بھی نا تقریباً میں نے ایک دن ہی ڈالی تھی، اس کا کلر بہت زیادہ جا رہا تھا۔ آپ کوئی بھی کپڑے مطلب پہن کے بیٹھے تو وہ کپڑوں کے ساتھ کلر لگ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ بہرحال ابھی میں نے بیڈ شیٹ چینج کی، روم کلین کیا، روم کلین کرنے کے بعد پھر میں کچن میں آ گئی، میں نے برتن دھو رہی تھی، اور یہ برتن میرے نا رات کے ہیں اور صبح ناشتے کے ہیں۔ ہم لوگ رات کو چلے گئے تھے کام کے سلسلے میں، کل دن کو چلے گئے تھے 12 بجے، پھر رات کو کافی دیر سے واپس آئے ہیں۔ پھر ہم لوگ واپس آئے ہیں، دن کا کھانا تو ہم لوگوں نے باہر ہی کھا لیا تھا، لیکن رات کا کھانا پھر ظاہری بات آپ کو دو ٹائم کا کھانا بندہ باہر نہیں کھا سکتا۔ پھر رات کو میں آئی ہوں، آتے ہی سب سے پہلے میں نے کھانا بنایا، پھر کچن میں برتن سمیٹے، سارا کچھ کیا، اور یہ گندے برتن جتنے بھی تھے میں نے کچن میں رکھ دیے تھے، کیونکہ میری ہمت بالکل بھی نہیں ہو رہی تھی میں واش کروں، کیونکہ ہم لوگ جہاں گئے بہت دور تھا، اور جا کے پھر واپس آنا اتنا ٹائم وہاں پہ گزرا، بہت تھک چکی تھی۔ پھر ابھی صبح کا ٹائم تھا، میں ابھی برتن دھونے لگی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے جب 2 ٹائم کے برتن اکٹھے ہو جائیں پھر کتنے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو ہم 2-3 بندے ہی ہیں، ہمارے اتنے برتن نہیں ہوتے، 2-4 پلیٹیں ایک ٹائم کی ہوتی ہیں، 2 پلیٹیں اس طریقے سے 2 دوسرے ٹائم کی، لیکن آپ کو پتہ ہے ساتھ باؤل پتیلی وغیرہ چائے کی آگے پیچھے یہ کر کے پھر اچھے خاصے جمع ہو ہی جاتے ہیں۔ خیر بہرحال یہاں پہ ابھی میں برتن واش کرنے لگی ہوں۔ ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جی کہ ولاگ میں نے کیوں نہیں بنایا۔ ولاگ نہ بنانے کی ریزن ایک یہ تھی کہ تھوڑا مجھے ہیلتھ ایشوز تھے، ہیلتھ ایشوز کہہ لیں کہ تھوڑا سا میری اپنی طبیعت، جب سے میں یہ دبئی میں آئی ہوں نا، تو کبھی مجھے ایک ہیلتھ ایشو ہو رہا ہے، کبھی دوسرا ہو رہا تھا، تو اور دوسرا پتہ نہیں کیوں اب اس دفعہ میں 2.5 سال بعد آئی ہوں یہاں پہ، تو میرا کچھ خاص یہاں پہ دل نہیں لگ رہا، میرا مائنڈ سیٹ نہیں ہو رہا۔ ایون میں یہاں 5 سال رہ کے گئی ہوں، اس سے پہلے میں وزٹ پہ یہاں پہ رہتی رہی ہوں، لیکن اس دفعہ پتہ نہیں میرا دل نہیں لگ رہا۔ شاید اس کی ریزن یہ ہے کہ اب یہاں پہ میری کوئی دوست اس طرح سے نہیں بنی ہے ابھی خاص، تو جو میری دوست یہاں پہ تھی وہ ساری پاکستان موو ہو چکی ہیں۔ اب یہاں پہ اس طرح لگتا ہے بس اپنا کوئی بھی نہیں ہے، دل خفا رہتا ہے، اداس رہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اپنے پاکستان کی جو بات ہوتی ہے وہ کسی اور کنٹری، کسی اور جگہ میں نہیں ہوتی۔ ہمارے پاکستان میں الحمدللہ ہر طرح سے اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو فیملی مل جاتی ہے، ریلیٹیو مل جاتے ہیں، گیٹ ٹوگیدر ہو جاتا ہے، کہیں آنا جانا ہوتا ہے، کہیں بندہ باہر نکل جاتا ہے، تو اپنا جو کنٹری ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے وہاں ایک دل لگا رہتا ہے، وہاں ہم لوگ پیدا ہوتے ہیں، وہاں کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ الگ ہی ہوتی ہے۔ بہرحال یہاں بھی 5 سال رہی ہوں، لیکن ابھی 2.5 سال بعد آئی ہوں، تو میرا بالکل دل نہیں کر رہا تھا، اور آپ کو پتہ ہے جب انسان کا مائنڈ سیٹ نہ ہوا ہو یا آپ مینٹلی ریلیکس نہ ہو، کوئی بھی کام نہیں کر پاتے، اسی وجہ سے میرا ولاگ بالکل بنانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ ایک یہ ریزن تھی۔ دوسری ریزن یہ تھی کہ میرے چینل کے ساتھ کچھ پتہ نہیں کیوں اس کے نا سبسکرائبر کبھی بڑھ رہے تھے، کبھی کم ہو رہے تھے، کبھی بڑھ رہے تھے، کبھی کم ہو رہے تھے، پھر ویوز بھی میرے بار بار ڈاؤن ہو رہے تھے، پھر مجھے اس طرح سے میں ڈی موٹیویٹ ہو گئی تھی سوری۔ تو پھر میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں ولاگ بناؤں یا کوئی کام کروں کچھ بھی۔ کتنے دنوں سے پھر میں نے نہیں بنایا، میں نے کہا چھوڑو ایسے ہی بس ٹائم ویسٹنگ ہی ہے اس میں، اتنا محنت کر کے بھی کچھ نہیں ہو رہا۔ پھر بہرحال میرے ہسبینڈ نے، میری فیملی نے، مطلب میری فرینڈ نے، انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں آپ بنائیں، کیونکہ یہاں پہ اور میری جاب وغیرہ میں کرتی نہیں ہوں، ہاؤس وائف ہی ہوں، گھر میں ہی ہوتی ہوں، تو بندہ ایسے بھی بیٹھ بیٹھ کے تنگ ہو جاتا ہے، بور ہو جاتا ہے، تو میں نے سوچا چلو اچھا ہے، بور ہونے سے بہتر ہے کہ میں یہاں پہ ولاگ ہی بنا لیتی ہوں، ایک دفعہ پھر ٹرائی کر لیتی ہوں، ہمت نہیں ہارنی۔ ہوتا ہے نا انسان ہے، کبھی کبھی دل نہیں بھی کرتا، کبھی دل خفا ہوتا ہے، کبھی مینٹلی انسان ریلیکس نہیں ہوتا، پھر انسان کا کوئی بھی کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ بہرحال ابھی دوبارہ میں نے ولاگنگ کی ہے، اب دیکھیں انشاءاللہ دعا کیا کریں اللہ پاک مجھے کامیاب کریں اس چیز میں۔ تو باقی یہاں پہ ابھی میں برتن کلین کر چکی تھی، اور آج میں سوچ رہی تھی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ نا اپنی ڈریس چوائس جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں، وہ ڈراپ شیئر کرتی ہوں۔ میں نے آج کی تھی شاپنگ، اور وہ میں آپ کے ساتھ آگے جا کے شیئر کروں گی۔ اب یہاں پہ میں نے کچن وغیرہ کلین کر لیا تھا، کچن وغیرہ کلین کر کے میں نے برتن وغیرہ دھو کے تھوڑا سوکھنے کے لیے چھوڑ دیے تھے، کیونکہ ایسے گیلے برتن میں کیبنٹ میں نہیں رکھ سکتی، یہاں پہ یہ ایشو ہے نا کاکروچز وغیرہ بہت زیادہ آ جاتے ہیں، تو پھر ان کو باہر میں نے چھوڑ دیا تھا۔ کچن میرا ہو گیا تھا ڈن، تو کلیننگ ڈن ہو چکی تھی، تو انشاءاللہ ابھی میں آپ کے ساتھ آج ہم لوگ گئے تھے
کیرے فور گئے تھے سٹی سینٹر شارجہ، ادھر گئے تھے تو وہاں سے پھر ایک برانڈ ہے وہاں پہ لگی ہوئی تھی آفر، بہت اچھی آفر تھی، تو میں نے کچھ شرٹیں وغیرہ کیجول اس طرح سے لے لی تھیں، اور میں نے کہا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی۔ ابھی میں یہاں پہ نا میں نے کل کپڑے دھو لیے تھے، اور میں ابھی ان کو رات کل شام کو ڈال لیے تھے، پھر پنکھے کی ہوا سے سوکھ جاتے ہیں یہاں پہ۔ ابھی میں ان سب کو ہٹا رہی تھی، میری عادت ہے میں یہ تو پہلے طے کر لیتی ہوں، تو سارا کام ختم کر کے پھر آرام سے بیٹھ کے کپڑے وغیرہ طے کرتی ہوں۔ تو ابھی میں یہاں پہ کپڑے سارے میں نے طے کر لیے تھے، ساتھ میں طے کر کے رکھ لیتی ہوں۔ میری جو ہوتے ہیں کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں جو مجھے ہینگر میں ہینگ کر کے لٹکانے ہوتے ہیں، جیسے میکسیز وغیرہ ہوتی ہیں، کچھ ایسے ڈریسز کام والی ہوتے ہیں میرے، جو پھر میں اس طرح ہینگر کے لٹکا لیتی ہوں، بیڈ شیٹ وغیرہ طے کر لیتی ہوں، اور باقی اس کے بابا کے جو طے کرنے ہوتے ہیں وہ سائم کے بابا کے جو طے کرنے ہوتے ہیں وہ طے کر کے لگا لیتی ہوں۔ تو آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ مشکل کام یہ ہوتا ہے کپڑوں کو دھونے کے بعد طے کر کے الماری میں رکھنا، مجھے اتنا مشکل کام لگتا ہے یہ والا، تو کیونکہ یہ مجھے پسند بھی نہیں ہے اتنا۔ اچھا خیر بہرحال ابھی یہاں پہ میں کپڑے طے کرنے لگی تھی۔ اچھا ہمارے نا آج میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا سٹی سینٹر شارجہ میں آفر لگی ہوئی تھی شرٹ کی، تو میں نارملی ہم لوگ وہاں سے جا رہے تھے، میرا ارادہ خاص کچھ لینے کا تھا نہیں، کیونکہ میں ابھی پاکستان سے اتنے زیادہ ڈریسز لے کے اسٹچ کروا کے لے کے آئی تھی، کچھ یہاں پہ آ کے میں نے میکسیز وغیرہ جو تھیں وہ میں نے لے لی ہیں، کیونکہ میں یہاں پہ نا اگر باہر جاتی ہوں تو ابایا ہی موسٹلی پہنتی ہوں، لیکن کبھی ہوتا ہے نا انسان کبھی ابایا پہننے کا نہیں دل کرتا، پھر میں بڑا اسٹول لے لیتی ہوں میکسی وغیرہ تو میں نا میکسی وغیرہ پہن لیتی ہوں، تو مجھے تھوڑا سا اس میں کمفرٹیبل فیل ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو میکسی وغیرہ ہوتی ہیں اس طرح سے وہ لانگ ہوتی ہیں نا، تو وہ بھی کبایا کی طرح سے ہی ہوتی ہیں، تو وہ میں نے لی ہوئی ہیں، وہ بھی پہن لیتی ہوں۔ اور پھر میں نے کہا چلیے میں آپ کے ساتھ آج اپنی ساری وارڈروب جو ہے وہ شیئر کروں گی، کہ کچھ ہیں ابھی کچھ میں نے آپ کو دکھائی ہیں اور کچھ میں نے نہیں دکھائے، جو ایکچولی ابھی میں نے نیو لی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جو پرانے ہیں وہ نہیں کروں گی کیونکہ وہ ابھی ان کا کافی ٹائم گزر چکا ہے۔ تو خیر بہرحال جو ابھی میں نے نیو لی ہیں تو میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گی، شاید میں نے پہلے بھی کی ہوئی ہوں۔ تو ابھی یہاں پہ میں کپڑے سارے طے کر چکی تھی، اور آج ابھی یہاں پہ نا دبئی میں موسم بھی کافی زیادہ بہتر ہو رہا ہے یہاں پہ۔ پہلے یہاں پہ بہت زیادہ گرمی تھی، لیکن ہم لوگ جب شروع میں آئے تھے تب بھی گرمی تھی، لیکن آہستہ آہستہ پھر گرمی جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، ابھی کبھی بیچ میں 2 دفعہ بارش ہوئی ہے، لیکن پھر ابھی الحمدللہ بہتر ہے موسم۔ یہ ہے جی شرٹ، یہ میں نے صرف شرٹ الگ لی ہے اور اس کا میں نے ٹراؤزر جو ہے وہ الگ لیا ہے، یہ تھوڑا اسکن کلر میں ہے اور یہ بہت اچھی ہے، پہننے میں کپڑا بہت اچھا ہے، گرمی ہے نا یہاں پہ آپ کو پتہ ہے سردی اتنا ٹائم رہتی نہیں ہے، تو پھر یہ تھوڑا سا ایسا کپڑا ہے ٹھنڈا کپڑا ہے نا، تو مجھے ویسے بھی سچ بتاؤں سردی گرمی بہت لگتی رہتی ہے، تو ایک یہ والی شرٹ تھی۔ اس کے ساتھ پھر میں نے نا اسکن کلر کا ہی اسی میں جو اسکن کلر کا ٹراؤزر لے لیا تھا، اور تقریباً وہ ٹراؤزر یہاں پہ UAE تقریباً 25 to 30 درہم میں مجھے مل گیا تھا۔ اور یہ ہے جی ابھی دوسرا ڈریس، یہ دونوں ہی سیم کلر میں تھے، یہ ایک پورا مطلب ڈریس تھا شلوار میں 2 پیس ڈریس تھا، اس میں شلوار قمیض تھی، اور میں نے نا قمیضیں تھوڑی کھلی لی ہوئی ہیں، کیونکہ مجھے ہی ہوتا ہے تھوڑا اس طرح کی شرٹیں جو ہوتی ہیں وہ کھلی ٹھیک ہوتی ہیں، کیونکہ میں نے نا لاسٹ ٹائم میں کپڑے لیے تھے، وہ دھلنے کے بعد نا اس کی جو شرٹ تھی وہ اتنی ٹائٹ ہو چکی تھی، اتنی بری لگتی تھی وہ، پھر میں نے پہنی بھی نہیں، اور تھی بھی تھوڑی سی مہنگی تھی، پھر آپ کو پتہ ہے جب بندہ مہنگی چیز لے لیتا ہے وہ ایک بار پہننے میں دوبارہ بندہ پہنے نا تو کتنا دل خفا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ دوپٹہ تھا نہیں، اس کے ساتھ میں نے کہا دوپٹہ میرے پاس کافی زیادہ پڑے ہوئے ہیں تو میں کوئی بھی نہ کوئی پہن لوں گی، آپ کو پتہ ہے یہاں پہ اس طرح سے ہوتا نہیں ہے گیٹ ٹوگیدر کہ بندہ کہیں جائے تو تھوڑا وہ گھر میں ہی بندہ پہن لیتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ تھرڈ صرف شرٹ ہے، اس کے پاس ٹراؤزر میرے پاس تھا بلیک کلر میں، بہت پیارا ٹراؤزر تھا۔ میرے ساتھ ایسے ہوا تھا کہ میں نا ایک ڈریس پورا 2 ڈریس پاکستان سے لے کے آئی تھی، تو ایک میرے پاس نا ایکسٹرا ٹراؤزر پڑا ہوا تھا، وہ میں ایسے ہی ڈال کے لے کے آ گئی تھی، میں نے کہا چلو ہوتا ہے بندہ کبھی کسی اور شرٹ کے ساتھ پہن لیتا ہے، تو جس میں بلیک کنٹراسٹ آ ہی رہا ہو، تو پھر وہ میں نے ایسے لے کے آ گئی تھی، تو مجھے یاد پھر پڑا، پھر میں نے کہا چلو اس کے ساتھ میچ ہو جائے گا بلیک میں۔ ان کے دوپٹے وغیرہ نہیں ہیں، تو دوپٹے آپ کو پتہ ہے وہ تو کسی بھی اس طرح بلیک اس طرح سے ریڈ وغیرہ آگے پیچھے وہ چل جاتے ہیں، دوپٹوں کا ایشو نہیں ہوتا۔ پھر یہ ابھی آتی ہے فورتھ شرٹ، یہ والی ہے ریڈ کلر میں، اور اس کی نا جو لائننگ تھی نا یہ تھوڑی میرون کلر میں تھی، ابھی آپ شاید یہاں پہ کلیئر دکھ نہیں رہا ہو، وہ میرون کلر میں تھی، اور میں نے پھر
اس کے ساتھ وہ میرون کلر میں ہی ٹراؤزر لے لیا تھا. اچھا یہ اسکن کلر کا بھی یہاں پہ وائٹ لگ رہا ہے، لیکن اسکن کلر میں ٹراؤزر ہے جو سب سے پہلے میں نے آپ کو شرٹ دکھائی ہے اس کے ساتھ ہے. اور یہ ہے جی میرون کلر کا ٹراؤزر. یہاں پہ بھی لائٹ کی وجہ سے نا لائٹ براؤن کلر میں آ رہا ہے، یا اس طریقے سے ابھی تھوڑی لائٹ میں اس طرح اس کا کلر کلیئر دکھ نہیں رہا گولڈن کلر میں، تو یہ ریڈ شرٹ کے ساتھ آ رہا ہے. اب یہ جو بلو شرٹ ہے اس کے ساتھ بھی ٹراؤزر نہیں تھا. ٹراؤزر کا یہ ایشو ہے کہ ٹراؤزر میرے پاس بہت زیادہ ہے، تو پھر میں نے اس لحاظ سے سوچا جو میرے پاس ٹراؤزر ہے میں ان کو کچھ نہ کچھ مکس اینڈ میچ کر کے پہن لوں گی. آپ کو پتہ ہے کنٹراسٹ میں بندہ پہن سکتا ہے. اور ابھی یہ ہے جی ریڈ شرٹ، یہ ہے بلو، اور ساتھ یہ تینوں شرٹیں ہیں. میں پہلے اس طرح سے آپ کو دکھائی، مجھے آپ کو پتہ ہے جو لوگ کیمرے کے سامنے نہیں آتے ان کے لیے کتنی مشکل ہوتا ہے ویڈیو بنانا، لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ پراپر ہی اپنی جو ہے کلاتھ کی چوائس شیئرنگ کر لوں، کہ مجھے اس طرح سے کپڑے ابھی میں جو لیے ہیں اپنی شاپنگ وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. یہ تینوں شرٹیں ہیں، اور اس کا رائٹ والے کا تو میں نے آپ کو ٹراؤزر دکھا دیا ہے. لیفٹ جو دونوں ہیں ان دونوں کا نہیں تھا، وہ لینا تھا، میرے پاس ہے بلکہ. اور یہ تینوں ڈریس ہیں. پھر اچھا ان کا نا یہ تھا کہ تھوڑے کھلے کھلے ہیں، مجھے تھوڑا ان میں ایزی فیل ہوتا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے یہاں گرمی بھی رہتی ہے، اور میرے حساب سے تو ٹھیک ہے. میں نے کہا کسی میں ہوتا ہے تھوڑا بہت جا کے اگر ہو جائے بہت زیادہ کھلے ہو جائیں تو میں فٹنگ کر لوں گی، اس کی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن تنگ کا کوئی علاج نہیں ہوتا، تھوڑے کھلے ہوں تو ان کا کچھ نہ کچھ بندہ فٹنگ میں کر ہی لیتا ہے ان کا. اچھا جی یہ والے ڈریس ہیں. ایک یہ والا بلیک ڈریس ہے، یہ میں پاکستان سے لے کے آئی تھی شامی سے، اور یہاں پہ نا یہ میں نے تقریباً 2 بار پہنا ہوگا. یہ بہت کمفرٹیبل، اتنا اچھا ڈریس ہے. یہ والی شرٹ بھی ہے، یہ والی شرٹ بھی میں نے یہاں سے ہی لی ہے. اور یہ ایک میکسی ہے، اور یہ اتنی اچھی میکسی ہے، مجھے اتنی اس کا کلر مجھے بڑا اچھا لگا، اس کی ڈیزائننگ مجھے بہت اچھی لگی. تو ایک یہ والی ہے. اس کا جو ہے یہ فرنٹ پہ ایسی ڈیزائن بنا ہوا ہے، مجھے بڑا اچھا لگا. اس کے ساتھ نا وہ ایک ڈوری سی بھی تھی، آپ فٹنگ کرنا چاہو تو آپ بیلٹ وغیرہ مطلب کر سکتے ہیں. یہ اب مجھے یہاں پہ نا ہینگ کرنے کا بڑا مسئلہ ہو رہا تھا. کوئی ایسی دن تھی جگہ جہاں پہ میں ان سب کو ہینگ کر کے میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. ابھی میں کون سی جگہ ڈھونڈ رہی تھی، کبھی کون سی. خیر میں نے کہا یہاں پہ ساری میری بہنیں ہی ہیں، سب سمجھتی ہیں اس مجبوری کو خود سامنے نہ آ رہے ہو، اور آپ کو ویڈیو بھی بنانی ہے تو کتنا مشکل ہے. لیکن پھر بھی خیر آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. تو یہ ہے جی، یہ انڈین ہے، مجھے بہت پسند ہے، لیکن یہ تھوڑی فل ہے نا، آئی تھنک یہ انڈین کپڑا ہے. میں پہن لیتی ہوں، مجھے نہیں ہوتا یہ کہاں کا ہے، مجھے بس چیز اچھی لگے. کہتے ہیں آپ کی آنکھوں کو چیز اچھی لگ رہی ہے، آپ کو اچھی لگ رہی ہے، تو یہ میٹر نہیں کرتا کہ وہ کس برانڈ کے کہاں کی ہے. چاہے آپ نارمل جا کے بھی کسی شاپ سے لے رہے ہیں نا 1200 کا کپڑا بھی، اور وہ اس کی کوالٹی اچھی ہے، چیز اچھی ہے، آپ کو اچھی لگ رہی ہے، آپ کے ساتھ پہنی بھی اچھی لگ رہی ہے، یہ میٹر کرنا چاہیے. کہاں کا ہے کس طرح کا وہ آپ کے ساتھ میٹر نہیں کرتا. اور یہ بلیک کلر میں اس کے یہ دیکھیں آگے ڈیزائننگ ہوئی ہوئی آگے. آج میں نے آپ کے ساتھ اپنی کپڑوں کی چوائس شیئر کی ہے، شاپنگ شیئر کی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے ولاگ کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.